جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین اور بحالی کا جائزہ لینے کے لیے سچ کا سفر جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم ضلع بھکر اور اس کی نواحی بستیوں میں گئے تھے جہاں سیلاب متاثرین کی حالت زار آپ نے ملاحظہ کی تھی۔ آج ہمارا سفر ڈسٹرکٹ لیا، تحصیل کروڑ لالیسن، شاہپور، درٹا، پیر محمد راجن شاہ دربار، قاضی بستی، گرمانی بستی اور دریائے سندھ کی نشیبی چند بستیوں کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ آج ہم ان لوگوں سے بھی ملیں گے جنہوں نے عید الفطر اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ کھلے آسمان تلے یا چھوٹی چھوٹی خیمہ بستیوں میں گزارا ہے۔ وہاں بچے، خواتین، بوڑھے، جوان سبھی کن حالات میں ہیں یہ سب بھی ہم جانیں گے، اور خاص طور پر ہم ان لوگوں سے بھی ملیں گے جو اپنے گھروں کو تو لوٹ گئے ہیں لیکن خالی ہاتھ ہیں۔ جنوبی پنجاب کے ان متاثرین پر زندگی کیسے تنگ ہو گئی ہے اور بحالی کا کام کس رفتار سے جاری ہے، تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ جنوبی پنجاب میں ضلع لیا کی تحصیل کروڑ لالیسن جو دریائے سندھ سے کوسوں دور ہے لیکن لاکھوں کیوسک پانی کا آبی ریلا یہاں اندر تک گھس آیا۔ موجیں جب اتری تو جاتے ہوئے کسان کی ساری خوشحالی بھی ساتھ لے گئی۔ رمضان المبارک اور عید الفطر آ کر گزر بھی گئی ہے لیکن بقول متاثرین بحالی کا عمل خاصا سست اور غیر تسلی بخش ہے۔ خیموں کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے۔ یہاں مچھر بہت زیادہ ہو رہا ہے، بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ علاقہ مجموعی طور پر نا جیسے کوئی چیز صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے نا، یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا سیاست کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو منسٹر صاحب ہیں ان کا حلقہ جہاں ختم ہو جاتا ہے، ہماری جو یونین کونسل ہے ان کا حلقہ یہاں نہیں آتا۔ وہ اپنے حلقے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہوں گے۔ منسٹر کون ہے؟ احمد علی اولکھ کی بات کریں۔ لیکن یہاں جو ہے نا ایک مطلب ہے کسی کو بھی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا۔ کروڑ لالیسن کے نواحی علاقے میں متاثرین سیلاب اپنی تیار فصلوں میں کھڑا پانی آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے گھر بار یہاں بھی تباہ حال ہیں۔ مستقبل میں یہ لوگ اسی طرح بچ سکیں گے یا نہیں جیسے سیلاب سے پہلے تھے، کوئی نہیں جانتا۔ حکومت کے کچھ رویہ نہیں، ابھی تک کچھ مخیرہ تھا، رات دے رہے ہیں، باقی حکومت کی طرف یہاں کوئی اتنا ذرا بھی ریلیف نہیں ملا۔ ابھی یہاں کچھ بچا ہے، اگر میں آپ کو لے جاتا ہوں وہاں آپ جا کر دیکھ لیں، لوگ جو ہے نا ان کے پاس ٹینٹ نہیں ہے، وہ شاپر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جناب۔ یہ موضع سانج اسرا ہے جہاں پیر محمد راجن شاہ کے دربار تک دریائے سندھ خاصا کچھ بہا کر لے گیا ہے۔ کھجور اور آم کی پیداوار اس علاقے کی سوغات ہیں لیکن باغات ڈوب گئے ہیں اور متاثرین اپنے مویشیوں کو محفوظ مقامات کی طرف آج بھی ہانک رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ سٹارٹنگ پوائنٹ میں کھڑے ہیں، بستی قاضی کی سٹارٹنگ پوائنٹ میں۔ آپ سراؤنڈنگ ایریا دیکھیں تو اس میں آپ کو خدا یاد آئے گا کہ کس کے مکان ہیں یا کس کے ٹبے چڑھے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مٹی کے ڈھیر ہیں، انسان ناشکر ہے، لیکن ہم پھر بھی حکومت سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ براہ کرم ان لوگوں کو جن کی یہ مال و اسباب، بچے سب کچھ ضائع ہو چکا ہے، ان کے لیے تھوڑی سی کرم نوازی کر کے اس گنجان آبادی کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کریں۔ پیر محمد راجن شاہ کے دربار سے چند کلومیٹر دور پتافی موڑ اور قاضی بستی کو جانے والی واحد سڑک ہر 100 میٹر پر ٹوٹ چکی ہے۔ اسکول اس علاقے میں ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور رابطے منقطع ہیں۔ علاقے کی آبادی پریشان اور عید کی سب مسرتوں سے محروم رہی ہے۔ پریشانی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کیا کریں گے، اب مکانوں کو کیسے بنائیں گے، کیا کریں گے، کس طرح بچوں کی پرورش کریں گے، سکول بند ہیں، مچھر اتنا زیادہ ہے، رات کو ساری رات بجلی نہیں ہوتی، دن کو نہیں ہوتی، ہر قسم کی پریشانی ہے۔ کیسے ٹھیک ہوگا یہ سب کچھ؟ آپ کے حکمران آپ کو سنتے ہیں، آپ بات کریں ان سے۔ بات یہ ہے کہ سر حکمران تو ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، پانی میں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ ہماری مالی امداد کریں، یہاں وزٹ کریں، آ کر دیکھیں، یہاں کے ماحول کو دیکھیں، ہمارے حالات کو دیکھیں، ہمیں دیکھیں ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں یہاں۔ جنوبی پنجاب کی قاضی بستی میں نیوز 1 کی ٹیم سے بات کرنے کے لیے کئی متاثرین چلے آئے، لیکن ہر کسی کا چہرہ تھکا ہوا
जुबान पर सरकारी बेहिसी और बहाली के कामों में नालायकी का किस्सा है। मुतासरीन सैलाब के शिकवे अरबाब इख्तियार के नाम। देखें, ये लोग जो मुतासर हैं साहब इस तरह बैठे हुए हैं ना, इनके पास कोई टेंट हुकूमत ने अभी तक दिया है, कुछ भी नहीं दिया। लोग रात जितनी बारिश थी, पिछली रात इतनी सख्त अंधेरी थी, लोग बेचारे रोते रहे, अपने बच्चों को मतलब साथ लेकर ऐसे कपड़ों में लिपटे हुए थे। उनका कोई हाल भी नहीं था, परेशान हाल कोई पूछने वाला भी उनका कोई नहीं था। तो हुकूमत को चाहिए था कि इतने अरसे में 20-25 दिन हो गए हैं, पानी है, कम से कम टेंट तो उनको हक बनता था। उनको टेंट अगर उनके पास होता तो रात 2 रातें जो बड़ी मुश्किल की गुजरी हैं बारिश की हालत में, तो अच्छी गुजर जाती। बस्ती काजी के मुअज़्ज़ज़ और सियासी घराने के सरबराह साहिबजादा खालिद सुल्तान, बकौल इनके मुल्क भर से यहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पहुँचती ही नहीं है, या अगर पहुँचती है तो उन लोगों को दे दी जाती है जो मुस्तहिक नहीं हैं। तफसीलात हाजिर खिदमत हैं। जो अपोजिशन में है वो अभी भी यही सलूक कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ उनको कहा जाता है कि बस्ती काजी से जो लोग आए हैं उनको वो एक साइड पे हो जाए, उनको नहीं मिलेगा। और जो बाहर से आते हैं उनके जो तलकदार होते हैं वो वहाँ से लेके जा रहे हैं। हालांकि ये जो टेंट वगैरह मिले हैं ये इन सैलाब ज़दगान जो हैं जिनके मकानात या घर किसी के नहीं रहे तो उनके लिए आए हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहे। आइए अब साबिक नाज़िम काजी तारिक सुल्तान से पूछते हैं कि इनके इलाके में बहाली का काम किस रुख पर महवे परवाज़ है और सैलाब मुतासरीन को भेजी जाने वाली इमदाद में बेकायदगियाँ किस हद तक तजावज़ कर चुकी हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके बहुत सारे जो साथी हैं काजी बस्ती के, उन्होंने मुझे बताया कि सियासत खेली जा रही है आप लोगों के साथ इस सैलाब में भी, जबकि आप लोग इस वक्त बहाली की तरफ आपको लेके जाना है सरकार ने, अवाम ने। तो क्या देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल जनाब, यहाँ सियासत हो रही है। तो हमारे यहाँ के हैं वज़ीर साहब मलिक अहमद अली औलख साहब, वो अपने दोस्तों को नवाज रहे हैं। हत्ता कि कमेटियाँ जो बन रहे हैं बहाली की वो भी अपने लोगों की बनवा रहे हैं। ना अभी तक किसी को उन्होंने यहाँ कोई खुराक का बंदोबस्त किया है, ना किसी के लिए कोई टेंट है। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब में दरिया सिंध के करीबी इलाके करोड़, लालीसन, पिताफी मोड़, बस्ती काजी, बस्ती गुरमानी और पीर मोहम्मद रान शाह के इलाके और यहाँ के अवाम ईद की हकीकी खुशियों से महरूम रहे हैं। सैलाब ने यहाँ इस बुरी तरह से तबाही मचाई है कि पीर मोहम्मद रान शाह के दरबार से लेकर गुरमानी बस्ती तक जाने वाली सड़क, जिसके दोनों तरफ बड़ा जरखेज़ इलाका है, खासे लोग आबाद हैं, वहाँ सड़क जगह जगह से टूट चुकी हैं, राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं और आज तक बहाली का काम खासा सुस्त है। यहाँ लोगों ने हुकूमती शख्सियात की अदम दिलचस्पी का रोना भी रोया है और इमदादी तकसीम के काम में भी अदल इंसाफ के पैमाने को बरकरार न रखने की शिकायत की हैं। उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जनूबी पंजाब के इन इलाकों की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे और बहाली के पैकेज में से इन इलाकों की तरफ भी खुसूसी फ़ंड जारी करने के अहकामात देंगे। मज़ीद तफसीलात सैलाब ज़दगान की ज़िंदगी और बहाली का काम इस ब्रेक के बाद।